قطر کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ان 12 سالوں میں جدید مراد پر مشتمل نئے اسٹیڈیمز، ہوٹلز، شاپنگ مالز، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مد میں قطر اب تک تقریباً $200 بلین سے زائد خرچ کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاگت ماضی کی تمام ورلڈ کپس کی کل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ ان دنوں دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، جہاں ہر روز 900 سے زائد مسافر طیارے اتریں گے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 12 لاکھ لوگ قطر کو وزٹ کریں گے۔ قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو بروقار لاتے ہوئے آنے والوں کے لیے مقامی ثقافت اور روایت کے مطابق آرٹ گیلری، میوزیم، فین ولیجز، قومی اور بین الاقوامی کھانوں کے سٹال، موسیقی اور تفریح کے پروگرام ترتیب دے رکھے ہیں۔ اتنی شاندار اور مہنگی تیاری کے باوجود قطر کی میزبانی کو محض اس لیے عالمی اور سوشل میڈیا پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے آنے والے لوگوں سے صرف یہ گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری ثقافت اور روایت کا احترام کریں۔ ہمارے ہاں کھلے عام شراب، ہم جنس پرستی کے جھنڈے اور نعرے، عریاں لباس اور سرعام محبت کا مظاہرہ کرنے پر پابندی ہے۔ اس چھوٹی سی درخواست کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے مغربی سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قطر نے ان کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ نام نہاد مغربی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور NGOز صبح شام بس ایک ہی راگ الاپ رہی ہیں کہ قطر کا بائیکاٹ کرو۔ اس بحث کو موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ سے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کے سیکیورٹی چیئرمین عبدالعزیز عبداللہ انصاری سے اس متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ پچھلے کچھ ماہ سے زور پکڑتی یہ تنقید اور تضحیک اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن پہلے فیفا چیئرمین جیانی انفینٹینو کو تقریباً 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے: ہم بیجا تنقید نہیں کر سکتے، ہمیں ورلڈ کپ کے بہترین انعقاد کو یقینی بنانا ہے، ہمیں قطر کی روایات اور اقدار کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یورپ کو تاریخ کے جروکوں میں جا کر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ ایک روایتی مغربی تنقید ہے۔ مغربی میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی میڈیا بھی اس تنقید میں برابر کا شریک ہے، جو ایک برائے نام آزاد دنیا کا پرچار کرتے ہیں، مگر ان کی اپنی تاریخ انتہائی تلخ ہے۔ ان کے ہاں نسل پرستی اور انسانی حقوق کی پامالی کی بے شمار داستانیں موجود ہیں، اور یہ معاملات انہیں اپنے ہاں درست کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اگر اس بائیکاٹ کی تحریک کے پیش نظر سیکیورٹی اور امن عامہ کا بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا تو قطر کی 12 سالہ محنت اور بلینز آف ڈالرز ڈوب جاتے۔ مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایات کے لیے جس طرح پوری دنیا کے بد تہذیب اور تنقیدی ٹولے کے سامنے پوری جرأت سے کھڑا ہوا ہے، یقیناً ہر طرح سے لائق تحسین اور قابل داد